السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانفطار، آیت نمبر 9 سے 19 تک کا ترجمہ۔ ریکارڈ بن رہا ہے، یاد رکھیے، ہر بندے کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیسے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے؟ چلیے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا نہیں، جیسا تم سوچتے ہو نا کہ بھئی دنیا ہی دنیا ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو اور مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا رہے، کوئی مظلوم ظلم سہتا رہے، ان کے ہاں عدل ہی نہ ہو، انصاف ہی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو۔ کذبا اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے۔ یکذبو کے ساتھ واو نون لگائیں گے تو جمع بن جائے گا یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں۔ یا کی بجائے تا لگا دیں، تکذبون تم جھٹلاتے ہو۔ بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو۔ کس کو جھٹلاتے ہو؟ بالدین، بی کو، الدین انصاف، بدلہ، جزا سزا۔ تم جزا سزا کا انکار کرتے ہو کہ کوئی کسی مجرم سے پوچھا نہیں جائے گا، کسی مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی۔ نہیں، جو تم سوچتے ہو، کلا ایسا نہیں ہوگا، کلا نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو انصاف ہی کو جھٹلا رہے ہو۔ بل تکذبون بالدین، نہیں، کلا نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انصاف کو جھٹلاتے ہو کہ انصاف ہوگا ہی نہیں، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، تم غفلت میں ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ ان حقیقت ہے کہ علیکم دو لفظ ہیں، علی اوپر، کم تمہارے، علیکم تمہارے اوپر، لحافظین لا تو واقعی، حافظین نگہبان ہے، نگرانی کرنے والے ہیں۔ حافظین ان کا اسم ہے، اسی لیے نسبی حالت میں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ ان حقیقت تو یہ ہے کہ علیکم تمہارے اوپر، لحافظین تمہارے اوپر تو نگہبان مقرر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے اوپر تو نگہبان مقرر ہے۔ کس قدر انسان غفلت میں ہے، یہ سمجھتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے اوپر محافظ، نگہبان مقرر کر دیے ہیں جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کیسے نگرانی کرتے ہیں
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن بڑے معزز، بڑے ذمہ دار، بڑے باوقار، کرامن کریم کی جمع ہے، کاتبین لکھنے والے، کرامن کاتبین بڑے ذمہ دار لکھنے والے، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، اگر یہاں تا لگا دیں تعلمون تو معنی ہوں گے تم جانتے ہو، کیا جانتے ہیں؟ ما تفعلون، ما جو، تفعلون تم کرتے ہو، کرامن کاتبین معزز لکھنے والے، معتبر قسم کے لکھنے والے، ذمہ دار قسم کے فرشتے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے کندھوں کے اوپر لکھنے والے مقرر کر دیے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو بندہ کر رہا ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ جب ادھر ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، تو پھر بھلے حساب کیسے نہیں ہوگا، حساب ہوگا۔ کوئی ظالم بچ نہیں سکے گا، اور کوئی مظلوم ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی داد رسی نہ ہو۔ ہاں، جس پر بھی ظلم کیا گیا ہے اس پر ظلم کرنے والے سے بدلہ لیا جائے گا، مظلوم کی داد رسی ہوگی، یقیناً ہوگی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب جب حساب ہوگا، ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، مظلوم کی داد رسی ہوگی۔ جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ کیسا اجر دیں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار، ان یقیناً، الابرار نیک لوگ، ابرار انا کا اسم ہے اس لیے نسبی حالت میں ہے۔ لفی نعیم، لا واقعی، فی میں، نعیم بہت بڑی نعمت، بہت بڑی آسائش میں، فی حروف جار میں سے ہے اس لیے نعیم کے میم کے نیچے کسر آ رہی ہے، نعیم جری حالت میں ہے۔ لفی نعیم واقعی بڑی آسائش میں ہوں گے، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم واقعی بڑی آسائش میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کر لے، اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا کر دے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ظالم ہیں، جو ظلم ہیں، جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ اور اِنَّ یقیناً، الفجار فاجر نافرمان، اور یقیناً نافرمان، لفی جہیم لا واقعی، فی میں، جہیم دوزخ، لفی جہیم واقعی دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے آسائش میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ کے باغی اور نافرمان دوزخ میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک نافرمان بالکل دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، یصلون وہ داخل ہوں گے، ہاں اس میں، کس میں؟ دوزخ میں۔ اللہ کے باغی اور نافرمان
دوزخ میں داخل ہوں گے کب؟ یوم الدین، یوم دن، الدین انصاف والے، انصاف کے دن، مرکب اضافی بن رہا ہے، یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں داخل ہوں گے انصاف والے دن، یعنی قیامت کے روز جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ کے باغی اور نافرمان جہنم میں داخل ہو جائیں گے، دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اب دوزخ میں سے کہیں چلے جائیں، نکل جائیں، چھٹی مل جائے، نہیں، شارٹ لیو، لانگ لیو، کوئی نہیں، قطعاً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وما ہم، وا اور ما نہیں، ہم وہ، وما ہم اور نہیں وہ، وما ہم اور نہیں ہے وہ، انہا ان سے، ہا اس، کس سے؟ جہنم سے، دوزخ سے، بغائبین غائب ہونے والے، با کا تعلق ما سے ہے، یہ ما کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وما اور وہ، ہوا اور، ما نہیں، ہم وہ، وما ہم اور وہ بالکل ہی نہیں، عنہا اس سے، بغائبین غائب ہونے والے، اور وہ بالکل ہی اس سے کہیں جانے والے نہیں۔ وہ دوزخ کے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کون جانے دے گا؟ نہیں جا سکتے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ بالکل ہی اس سے کہیں جانے والے نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یہ جو یوم الدین ہے، انصاف والا دن ہے، یہ دن کیا ہے جس دن میں نیک لوگوں کو نعمتیں عطا کی جائیں گی اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی، جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، وما وا اور ما کس نے، ادراکا ادرا بتایا، کا آپ کو، وما ادراکا اور کس نے بتایا آپ کو، کس نے آگاہ کیا آپ کو، ما کیا ہے، یوم الدین انصاف والا دن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ انصاف والا دن کیا ہے؟ یہ لفظ، یہ جملہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے انصاف والا دن۔ کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو نا تو پہلے اس سے، جس کو بتانا اسے پوچھتے ہیں کیا تو جانتا ہے اس کو، یا اسے کہتے ہیں تجھے کیا معلوم اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو پھر جب اس کی پوری توجہ ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے سننے والا کہ مجھے معلوم ہو کہ وہ چیز کیا ہے، تو پھر بتاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت دن کی اہمیت بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال کیا، وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ انصاف والا دن کیا ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا، یعنی اندازہ کیجئے یہ دن کتنا اہم ہے، واقعی یہ دن بہت اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ اس دن سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس دن کا ہر بندے کو سامنا کرنا ہے، چھوٹے کو، بڑے کو، امیر کو، غریب کو، اور امتی کو، پیغمبر کو، ہر ایک کو اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر
یعنی پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے، پھر سوال کرتا ہوں، آپ کو کیا معلوم کیا ہے انصاف والا دن؟ پھر آپ کو کیا معلوم کیا ہے انصاف والا دن؟ اب انصاف والے دن کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم اس دن، لا تملک، لا نہیں، تملک اختیار رکھے گی، تملک دو معنی ہیں، تملک تو اختیار رکھتا ہے، دوسرے اس کے معنی وہ اختیار رکھتی ہے یا رکھے گی۔ یہاں بطور مؤنث استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تملک اختیار رکھے گی، لا تملک اختیار نہیں رکھے گی۔ کون؟ نفس کوئی جان، لنفس کسی جان کے لیے، یہ لام حروف جار میں سے ہے اسی لیے نفس جری حالت میں ہے، لنفس کسی جان کے لیے، یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے اختیار نہیں رکھے گا۔ دنیا میں تو ہے نا، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، کسی کا درد بھی بانٹ لیتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو دوائی لا دیتے ہیں، تو اس کا ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، شیئن شیئن کچھ بھی، ذرہ بھر بھی، سب بھاگ جائیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی خامند سے، خامند بیوی سے، ماں بچوں سے، بچے ماں سے، سب، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، والامر اور الامر حکم ہوگا، یومئذ اس دن، والامر یومئذ اور حکم ہوگا اس دن، للہ یہ لفظ ہے لی اللہ، لی لیے، اللہ اللہ کے، للہ اللہ کا، والامر یومئذ للہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا، کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ یہاں تو چلتا ہے نا، بادشاہوں کا حکم چلتا ہے، گھروں میں باپ کا حکم چلتا ہے، ہاں جی، وہاں کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ حکم چلے گا تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا۔ کیا ایسا بھی ہوگا؟ ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا، جب ہر بندہ ہی بے بس ہوگا، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس دن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس دن اگر آسانی چاہتے ہیں، اس بے بسی، اس بے کسی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے دنیا میں ہم اپنی زندگی اپنے رب کی منشا کے مطابق گزاریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں۔ صرف نماز روزہ ہی نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ ہمارے گھر کا ماحول ہو، ہمارے باہر کا ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہماری ملازمت ہو، ہر ایک چیز میں، ہر جگہ پر اسلام چھلکتا نظر آئے، کہ یہ پتہ چلے کہ یہ
بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسلام کے مطابق کاروبار کر رہا ہے، کہنے والا کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، اگر اس دن کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان سب گناہوں کو چھوڑ کر زندگی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔